اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 11واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی 11ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مکالمہ پھر المدرس اور علی کے درمیان ہے۔ المدرس پوچھ رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اینڈ پہ مجھے کویسچن مارک نظر آ رہا ہے۔ المدرس الطلاب قلیلون، سمپل جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء، مبتدا اور خبر۔ مبتدا خبر دونوں مرفوع، مبتدا معرفہ خبر نکرہ اور جنس اور عدد میں مطابقت۔ الطلاب جمع مبتدا تو خبر قلیلون جمع۔ واحد اسم اور جمع مکسر اسم کی رفع پیش کے ساتھ آتی ہے اور جمع سالم مذکر اسم کی رفع اونا ساؤنڈ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ اچھی طرح باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو الطلاب قلیلون، طلبہ تھوڑے ہیں۔ این الاخرون، این الاخرون دوسرے کہاں ہیں؟ این الاخرون یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے اور اس کا انالیسس ہم اس طرح کریں گے کہ اینا جو ہے اس کو ہم خبر مقدم مانیں گے، کیونکہ اینا لفظ میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ظرف کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے گرامر والے کہتے ہیں کہ ظرف اور جار مجرور جو ہے وہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر بن سکتے ہیں۔ اور چونکہ اینا کویسچن ورڈز میں سے اور کویسچن ورڈ جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے جملے کے شروع میں آنے کی، لہٰذا اس کو ہم خبر مقدم کہہ دیں گے اور الاخرون جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جملہ اسمیہ خبریہ اسے ہم نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں سوال آ گیا، تو اسے ہم جملہ اسمیہ انشائیہ کہیں گے۔ این الاخرون دوسرے کہاں ہیں؟ علی جواب دے رہا ہے جی۔ اب علی بھی چھوٹے چھوٹے جملہ اسمیہ بنا کر جواب دے رہا ہے۔ پہلا جملہ اسمیہ اس نے بنایا جی عمر غائبن، عمر غائب ہے۔ غائب کا مطلب کیا ہے؟ عمر ایبسنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ عمر غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیش آپ کو نظر آ رہی ہے۔ عمر غائبن، عمر غائب ہے، ایبسنٹ ہے۔ وحامد عند المدیر، اور حامد مدیر کے پاس ہے، پرنسپل کے پاس ہے۔ یہاں پر حامد مبتدا اور عند المدیر ظرف اور مضاف الیہ یہ خبر بن کر آ رہا ہے۔ واسحاق، اور اسحاق یہ بھی غیر منصرف ہے، فی المرحاض ٹوائلٹ میں ہے۔ والحسن ذهب الى غرفۃ المراقب، یعنی یہ دیکھیں جملہ اسمیہ کی آپ کہہ لیں کہ مختلف شکلیں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جملہ اسمیہ کیسا جملہ ہوتا ہے جی؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا ڈیفینیٹلی اسم ہوگا، ٹھیک ہے، یا کبھی وہ مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا۔ خبر جو ہے وہ یا تو اسم ہوگی، یا وہ ظرف مضاف الیہ ہوگی، یا وہ جار مجرور ہوگی، یا وہ جملہ ہوگی۔ اور جملہ کون سا؟ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، یہاں جملہ فعلیہ کی ایگزامپل دی ہے، اور آگے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے جملہ اسمیہ کی بھی ایگزامپل دے لے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے خبر کے آنے کی جو صورتیں ہیں ان کو ذکر کر دیا کہ خبر جو ہے وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، مفرد میں کہوں گا جملے کے مقابلے میں، یعنی سنگل ورڈ بھی آ سکتی ہے اور جملہ بھی آ سکتی ہے، اور اگر جملہ آ رہی ہے تو جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتی ہے۔ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے۔ شبہ جملہ میں کسے کہوں گا؟ میں ظرف اور مضاف الیہ کو شبہ جملہ کہہ رہا ہوں اور جار مجرور کو شبہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس سبق کی ایکسرسائز میں بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں یہ مکالمہ آپ کے سامنے شروع کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ مدرس نے سوال کیا کہ طلبہ تھوڑے ہیں، باقی کہاں ہیں، یعنی دوسرے کہاں ہیں؟ تو علی نے جواب دیا جی عمر ایبسنٹ ہے، حامد پرنسپل کے پاس ہے، اسحاق ٹوائلٹ گیا ہے یعنی ٹوائلٹ میں ہے، اور حسن جو ہے وہ ذهب الى غرفۃ المراقب، اور حسن جو ہے وہ سپروائزر کے کمرے کی طرف گیا ہے، ٹھیک ہے، سپروائزر کے کمرے کی طرف گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے پھر مدرس ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہے۔ عبد الرزاق اب اس میں ایڈ کر رہا ہے جی، عبد الرزاق یہ نام جو ہیں عبد السمیع، عبد الرحمانی، عبد الرحیمی، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ مرکب
اضافی کی صورت میں آتے ہیں، اور اس کی موٹی ایگزامپل بس ایک یاد رکھ لیں، عبداللہ ہی، ٹھیک ہے، تو عبداللہ ہی ایک مرکب اضافی ہے. تو عبدالرزاق، اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ناموں کا، آپ نام ہی پورا لیں گے کہ عبدالرزاق کا بولتا ہے کہ والزبیر، اور زبیر، اب جملہ اسمیہ اخوہ مریض، اب یہ جملہ اسمیہ ہے جو الزبیر کے لیے خبر بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ خبر جو ہے اس کی کون کون سی صورت ممکن ہے. جملہ اگر ممکن ہے صورت تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. پچھلی لائن میں جملہ فعلیہ ایز اے خبر آیا تھا، اور یہاں پر جملہ اسمیہ ایز اے خبر آ رہا ہے. اور یہاں پر آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ زبیر پر الف لام داخل ہوا ہے، تو زبیر علم ہے، اس پہ الف لام کیسے داخل ہو گیا؟ تو اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جن اعلام پر عرب نے ہی الف لام داخل کیا ہوا ہے ہم ان کو ایز اٹ از استعمال کریں گے. جیسے کہ حسن پر استعمال کیا، انہوں نے الحسن کہتے ہیں، الزبیر، تو ہم اپنی مرضی سے کسی علم پر الف لام داخل نہیں کریں گے، ہم یہاں پر فالو کریں گے عرب کو. اور زبیر اخوہ مریض، یہاں پر پورا جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کر خبر بن رہا ہے الزبیر مبتدا کے لیے، اس کا بھائی بیمار ہے. وقد، اور قد ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم بیسک کورس میں. استعذنا یستعذنو کے معنی ہوتے ہیں اجازت مانگنا. باب استفعال ہے، حمزہ زال نون مادہ ہے، باب استفعال میں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو اجازت طلب کرنا، اجازت مانگنا. قد استعذنا، وہ اجازت لے چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اجازت لے چکا ہے. لے چکا ہے ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ماضی کے ساتھ جب قد لگتا ہے تو ماضی قریب کا مفہوم آتا ہے. یہ ماضی کی جو اقسام ہیں اس میں ہم نے اس ٹاپک کو بیسک کورس میں پڑھا تھا الحمدللہ. استاذنا، وہ اجازت لے چکا ہے، اس نے اجازت لے لی ہے. کس سے اجازت لے لی ہے؟ آگے مفعول چاہیے تو المدیرہ، پرنسپل سے اجازت لے لی ہے اس نے. فی الذہابی، جانے میں، یعنی جانے کی اجازت لے لی ہے، جانے کے لیے اجازت لے لی ہے. اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے. کہاں جانے کی؟ الی المستشفیٰ، ہاسپٹل. ذہب یذہب، اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے مشتقات آئیں گے تو ان کے ساتھ الہ آپ کو لازمی نظر آئے گا. تو میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں اس لائن کو کہ والزبیر اخوہ مریض، اور زبیر اس کا بھائی بیمار ہے. وقد استأذن المدیرہ، اور اس نے پرنسپل صاحب سے اجازت لے لی ہے. فی الذہابی، جانے میں، جانے کی، الی المستشفیٰ، ہاسپٹل. المدرس، ماذا بہ، استاد سوال کر رہا ہے ماذا، ما. اب یہ ما آپ کا اسم استفہام ہے اور ذا بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ما اور ماذا ایک ہی بات ہے. اور بھی یہ جار مجرور، اسے ہم خبر کہہ دیں گے، اور ما کو، ماذا کو اسم مبتدا بنا کر یہ جملہ اسمیہ ہم مکمل کر لیں گے. ماذا بھی لفظی ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ کیا ہے. تو بامحاورہ ترجمہ ہم کریں گے اسے کیا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے، اسے کیا ہوا ہے. تو عبدالرزاق جواب دیتا ہے جی بھی اسے مغصن. اب یہ بھی جو ہے یہ خبر مقدم ہوگی، اور مغصن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. مغصن کہتے ہیں کولک کو، کولک کہتے ہیں پیٹ درد کو، ٹھیک ہے، اسے پیٹ درد ہے. اسی دوران بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یدخل حامد و اسحاق. حامد میں تنوین کے ساتھ لکھ رہا ہوں، یہ باتیں بار بار آ چکی ہیں منصرف غیر منصرف کی. حامد اور اسحاق داخل ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک بات اور بھی نظر آ گئی ہوگی کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ جملہ فعلیہ کو بھی شروع کر دیا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل ماضی ہے تو اس کی تاکید یا ماضی قریب کا مفہوم کے لیے قد انہوں نے استعمال کیا، اور یہاں پر وہ یدخلو کو استعمال کر کے ہمیں فعل مضارع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یدخلو حامد و اسحاق، حامد اور اسحاق داخل ہوتے ہیں. وہ یجلسانی، اور وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں. فی مقعدیہما، مقعد آپ کو پتہ ہے سیٹ کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ، اسم ظرف ہو گیا جو کہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. اور مقعد کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ مقعدانی، اور مقعدانی کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ مقعدینی. اور فی کی وجہ سے یہاں بھی پتہ چل گیا کہ مقعدینی استعمال ہوا ہے حالت جر میں، اور مقعدینی جب مضاف ہو کر استعمال ہوا تو نون ڈراپ ہو گیا تو باقی بچا مقعدی، اور ہما لگا جو کہ ہما تھا. اور ہما کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہما یا ہم یا ہنہ سے پہلے جب یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو
ہما کو ہما پڑھا جاتا ہے، ہم کو ہم پڑھا جاتا ہے، اور ہنہ کو ہنہ پڑھا جاتا ہے. تو وہ یجلسانی، اور دونوں بیٹھ جاتے ہیں، فی مقعدیہما، اپنی سیٹس پر. اب اردو بہار میں کہیں اپنی سیٹس پر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیٹس میں نہیں بیٹھ جاتے، سیٹس پر بیٹھ جاتے ہیں. المدرس، استاد سوال کرتا ہے، یا حامدو، اے حامد، کأنکا، کأنہ گویا کہ، کأنہ جو ہے انا و اخواتہا میں سے ہے، اور انا و اخواتہا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہیں. انا، انا، کأنہ، لاکنہ، یہ سارے شد والے ہیں، اور اس کے بعد دو اور ہیں، لعل اور لیتا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں، اور خبر ان کی مرفوع رہتی ہے. تو یہاں پر کأنہ کا اسم جو ہے، اب وہ مبتدا اور خبر جو ہیں وہ مبتدا اور خبر نہیں کہلاتے گرامیٹیکلی، بلکہ ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کہلاتے ہیں. تو کأنہ کا ایک اسم ہے جو کہ کا ہے، کأنہ کا گویا کہ تو، اور خبر آ رہی ہے تریدو، چاہتا ہے، ارادہ یریدو چاہتا ہے، تریدو تو چاہتا ہے، فعل اور فاعل آ گیا، اور آگے مفعول آ رہا ہے. کیا مفعول آ رہا ہے؟ وہ مصدر معول آ رہا ہے. ان تقولا شیئن، کوئی چیز کہنا چاہتا ہے، یعنی کوئی بات کہنا چاہتا ہے. کأنہ کا تریدو ان تقولا شیئن، لگتا ہے کہ تو کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے. تریدو فعل اور فاعل ہو گیا، ان تقولا یہ مصدر معول ہو گیا، تریدو کے لیے مفعول بن کر آیا، اور شیئن کی نسب آئی ہے تقولا کے لیے مفعول بھی کے طور پر. کأنہ کا تریدو ان تقولا شیئن، تو کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے. حل لدیک سؤال، لدیک سؤال، سمپل جملہ اسمیہ. لدیک ظرف مضاف الیہ، خبر مقدم، سؤال مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ حل لگا ہوا ہے، تو جملہ اسمیہ انشائیہ کہلائے گا. حل لدیک سؤال، ہیو یو اینی کوسچن، کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے، تمہارا کوئی سوال ہے، اس طرح ہم کہیں گے اس کو. حامد کہتا ہے نام، جی ہاں. کیا سوال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے انا مطلوبن، جملہ اسمیہ انا مطلوبن. مطلوب طالب ہوتا ہے چاہنے والا، اور مطلوب جس کو چاہا گیا ہو، ٹھیک ہے. انا مطلوبن، مجھے چاہا گیا ہے. آئی ایم ریکوائرڈ، الانا، اب، اس وقت میری ضرورت ہے. کہاں ضرورت ہے؟ فی النادی ریاضی، سپورٹس کلب میں. الریاضی، سپورٹس، یعنی ریاض کسے کہتے ہیں؟ پریکٹس کرنا، ٹھیک ہے نا. اور نادی جو ہے، یہ جس طرح قرآن مجید میں الفاظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بلا لے وہ اپنی بیٹھک کو، یعنی وہ جو اس کی آپ کہہ لیں کہ جماعت ہے. تو گویا ایک کلب کسے کہیں گے؟ کلب یعنی ایک گروپ آف پیپل ہوگا، ٹھیک ہے. تو الانا، انا مطلوبن، میری ضرورت ہے، فی النادی الریاضی، سپورٹس کلب میں. افا اذهب، تو کیا میں، تو کا ترجمہ میں فا کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو اذهب، تو کیا میں جاؤں. ام، یا احضر الدرس، حضر یحضر، حاضر ہونا، یا میں درس میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے. احضر فعل فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ. اذهب جملہ فعلیہ. تو حامد کہہ رہا ہے کہ جی میری ضرورت ہے، یا مجھے بلایا گیا ہے سپورٹس کلب میں، اور اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جاؤں یا سبق میں حاضر رہوں. تو المدرس، مدرس جواب دے رہا ہے کہ ان تحضر الدرس، یہ وہی مصدر معول ان تصوموا، ٹھیک ہے، تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان تحضر الدرس، تیرا درس میں حاضر ہونا، تیرا درس میں حاضر ہونا، خیر اللہ کا، تیرے لیے بہتر ہے. یمکنو کا، امکانہ یمکنو، امکاناً پاسبل ہونا. یمکنو فعل آ گیا، کا اس کے ساتھ مفعول آ جائے گا، اور الذہاب جو ہے یہ اس کا فاعل ہو جائے گا. یعنی یمکنو کا الذہاب، تمہارے لیے جانا ممکن ہے، الی النادی، کلب، فی الفسحہ، بریک میں، تمہارے لیے کلب جانا یا تمہارا کلب جانا بریک میں ممکن ہے. پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یدخل الحسن، حسن داخل ہوتا ہے.
وَبِيَدِهِ اور اس کے ہاتھ میں علبۃ ایک ڈبہ ہے، باکس کو کہتے ہیں علبہ. وَبِيَدِهِ بِيَدِهِ جار مجرور خبر مقدم، علبۃ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. وَبِيَدِهِ اور اس کے ہاتھ میں علبۃ ایک ڈبہ ہے. ماذا فی العلبۃ یا حسن، حسن ڈبے میں کیا ہے؟ ماذا فی العلبۃ. اب دیکھیں یہاں پر ال لگا ہوا ہے تو یہاں سے کوئی خاص ڈبہ جو مراد ہے وہ کون سا ڈبہ ہے؟ وہ وہی ڈبہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. تو استاد پوچھ رہا ہے کہ حسن ڈبے میں کیا ہے؟ الحسن، حسن جواب دیتا ہے فیہا تباشیرو، اس میں چوک ہے، اس میں چوک. تباشیرو یہ آپ غیر منصرف اسم دیکھ رہے ہیں. پھر بریکٹ میں لکھا ہے جی یدخل داخلہ یدخل المراقب، مراقب داخل ہوتا ہے، سپروائزر داخل ہوتا ہے. وَمَعَهُ اور اس کے ساتھ طالب جدید، ایک جملہ فعلیہ یہاں پر آ گیا فعل اور فاعل کے ساتھ، اور آگے جملہ اسمیہ ہے مَعَهُ طالب جدید. مَعَهُ ظرف مضاف الیہ خبر مقدم، طالب جدید موصوف صفت مبتدا مؤخر، اور اس کے ساتھ ایک نیا طالب علم ہے. وَيُسَلِّمَانِ اور وہ دونوں سلام کرتے ہیں. المراقب سپروائزر کہتا ہے ہذا طالب جدید، سمپل جملہ اسمیہ جی یہ ایک نیا طالب علم ہے. المدرس اہلاً و سہلاً ایکسپریشن ویلکم. کیفا حالکا، کیفا حالکا کیسا حال ہے تمہارا؟ تو کیفا خبر مقدم، حالکا مبتدا مؤخر. ہوا اب وہ جو نیا طالب علم ہے اس کے لیے ابھی اس کا نام چونکہ ذکر نہیں ہوا تو اس کے لیے ضمیر استعمال کی ہوا، وہ کہتا ہے بخیر والحمدللہ، الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں، یعنی اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. المدرس مسمکا، ما اسمکا، اسمکا خبر، اسمکا مبتدا مؤخر، ما خبر مقدم، یا جو دوسری رائے ہے کہ ما مبتدا اور اسمکا خبر مقدم، دونوں پاسبلٹیز ہیں. بس صرف آپ نے خیال وہاں رکھنا ہے جہاں پر ظرف آ جائے، ظرف کا مفہوم دینے والے اسماء استفہام آ جائیں تو انہیں آپ نے خبر مقدم ہی بنانا ہے. مسمکا تمہارا نام کیا ہے؟ ہوا وہ کہتا ہے جی منیر، منیر نام ہے میرا. المدرس المانی انت، المانی انت، انت مبتدا اور المانی یہ ہو گیا آپ کا خبر مقدم. ویسے یہ انت المانی جس طرح میں کہتا ہوں نا انت حامدن، کیا تم حامد ہو، تو میں حامدن انت بھی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے جملہ اسمیہ میں اس طرح بھی ترتیب کو ہم کر سکتے ہیں. تو المانی انت، المانیہ ہوتا ہے جی جرمنی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور المانی یعنی منصوب اسم ہوگا تو جرمن جسے ہم انگریزی میں کہیں گے. تو آر یو جرمن، کیا تم جرمن ہو؟ منیر کہتا ہے لا نہیں، بریتانیون برٹش ہوں. ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ اس نے پورا جملہ نہیں بولا، اس نے یہ نہیں کہا کہ لا نہیں انا بریتانیون میں برٹش ہوں، بلکہ اس نے سمپل کہہ دیا بریتانی ہو. ٹھیک ہے یعنی برٹش. تو یہ بھی اسلوب آپ کے سامنے آ رہا ہے. اب آپ کو یعنی ان اسباق میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جملہ اسمیہ میں سے کیا کیا چیزیں حذف کی جا سکتی ہیں اور کیا کیا حذف نہیں کی جا سکتی. المدرس اینا درستا، اینا درست اللغت العربیۃ یا منیر. درستہ فعل اور فاعل ہو گیا اور اللغت العربیہ موصوف صفت ہو کر اس کا مفعول بن گیا، اور فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، اور اینا جو ہے یہ بن گیا اس کے لیے ظرف یا مفعول فی، اور چونکہ کویسچن ورڈ ہے اس لیے شروع میں آ گیا اور یہ جملہ فعلیہ ہے کہلائے گا. اے منیر تم نے عربی زبان کہاں پڑھی، تم نے عربی زبان کہاں پڑھی؟ منیر کہتا ہے درستھا، میں نے پڑھا اس زبان کو. ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ اللغہ کی طرف جا رہی ہے. فی مدرسۃ اسلامیۃ، ایک اسلامی اسکول میں، میں نے ایک اسلامی اسکول میں اس کو پڑھا. المدرس افی، اب وہ حیران ہو کے پوچھ رہا ہے افی بریتانیۃ، کیا برطانیہ میں مدارس اسلامیۃ، اسلامی مدارس ہیں؟ یعنی یہ اب جملہ اسمیہ جو بن رہا ہے اس میں مدارس اسلامیۃ یہ آپ کا موصوف صفت غیر عاقل کی جمع، مدرسۃ کی جمع مدارس، اور اس کی صفت اسلامیۃ مبتدا مؤخر ہو گیا. اور فی بریتانیہ
برطانیہ جو ہے یہ کیونکہ ملک کا نام ہے، شہر کا نام ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ زبر آئی ہوئی ہے. تو افی برطانیتا مدارس اسلامیتن، کیا برطانیہ میں اسلامی اسکول ہیں؟ منیر کہتا ہے نام جی ہاں. اب نام کافی ہے، آگے جواب دیا جی ہاں فی برطانیتا مدارس اسلامیتن، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نام بھی کافی ہے. المدرس کم مدرستن ہناکا، وہاں کتنے اسکول ہیں، وہاں کتنے مدرسے ہیں؟ تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک استفہامیہ ہوتا ہے اور ایک خبریہ ہوتا ہے. جو کم استفہامیہ ہوتا ہے اس کا اسم جو ہے وہ واحد منصوب ہوتا ہے، تو واحد منصوب آیا ہے. تو کم مدرستن ہناکا، وہاں کتنے اسکول ہیں؟ منیر کہتا ہے لا ادری، لا ادری میں نہیں جانتا، بالضبطی ایگزیکٹلی. ضبط ہم نے ایکسرسائز میں پیچھے پڑھا تھا، ایگزیکٹ جو حرکت لگانی تھی اس کے بارے میں کوسچنز میں کہا گیا تھا. تو لا ادری بالضبطی ایگزیکٹلی میں نہیں جانتا. المدارس کثیرتن، جملہ اسمیہ میں جواب مزید وہ دیتا ہے کہ اسکول کافی سارے ہیں. المدارس مبتدا، کثیرتن خبر، غیر عاقل کی جمع مبتدا ہے تو اس کے لیے خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے. تو یہاں پہ جی ہمارا 11واں سبق جو ہے اس کا آپ کہہ لیں کہ جو مکالمہ تھا وہ ختم ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اسباق میں جو ٹاپک پڑھانا چاہتے ہیں اس کی بہت ساری ایگزامپلز لاتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سبق میں 11ویں سبق میں ڈاکٹر صاحب نے جملہ جو ہے اس کی دو اقسام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ان کے بارے میں بتایا. جملہ اسمیہ کو بتایا اور پھر جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر اور جو خبر کی مختلف صورتیں ہیں ان کو ذکر کیا. پھر جملہ فعلیہ میں پھر فعل ماضی، فعل مضارع، ان دونوں کو ذکر کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ان کو سوالیہ بھی بنایا اور منفی بھی بنایا، اور پھر کئی جملوں میں کیا کیا حذف کرنا ہے وہ بھی بتا دیا آپ کو. تو الحمدللہ سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا اور لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم تمارین کو شروع کریں گے، جو کہ انشاءاللہ اس سبق کی تمارین جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں ہمیں تفصیل سے مزید کچھ بتائیں گی. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.